الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في موضع آخر قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن صدق الله العظيم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ میرے حاضرین مجلس، میرے معزز دوستوں اور دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو کہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ یہ قرآن ہدی للناس، جس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اس قرآن مقدس، قرآن عظیم کی اہمیت اور عظمت کو بتاتا چلوں، تاکہ ہمارے دلوں میں قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت اور بڑھ جائے۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ قرآن عظیم ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو کہ بالکل سیدھا راستہ ہے، جو بہترین راستہ ہے، جس میں دنیا بھی بنتی ہے اور اپنی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کو بتا دوں، آپ حضرات شاپنگ کے لیے بازار جاتے ہوں گے اور آپ موبائل خریدتے ہوں گے، اور اسی طریقے سے کوئی مشین وغیرہ ڈبہ پیک چیز جب آپ خریدتے ہیں اور گھر لا کر کے یا وہیں پر جب اس کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک کتاب نکلتی ہے چھوٹی سی، اور اس کتاب میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ مشین کس طریقے سے چلنی ہے، یہ موبائل کس طریقے سے آن ہوگا، اور اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو اس کی بھی اس میں رہنمائی کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ قرآن عظیم انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اس قرآن عظیم کے اندر ایک بگڑا ہوا انسان، پریشان حال انسان اگر اپنے لیے اس قرآن عظیم میں اپنی پریشانی کا حل تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کا حل بھی ضرور بتائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن عظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور یہ عربی زبان میں نازل کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی صداقت کی تصدیق بھی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے جو لوگ تاریکیوں میں تھے، ظلمت میں تھے، انہوں نے نور کا راستہ اختیار کیا اور وہ سیدھی راہ پر چل دیے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے بدھوں کو ایک اچھا آدمی بنا دیا، اور ایسا آدمی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عربی زبان پر اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور اس کتاب کو جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عربوں پر اس کو پیش کیا، قرآن عظیم کو پیش کیا، جو کہ اپنی زبان میں مہارت رکھتے تھے، فصاحت لسانی، بلاغت بیانی کے بڑے ماہر تھے، جب ان لوگوں پر اس قرآن عظیم کو پیش کیا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تکبر کے طور پر کہہ اٹھتے ہیں
لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ قرآن، یہ کیا قرآن ہے، اس جیسا تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے، پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ میرے بھائیو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ قرآن عظیم جس کے اندر ایک سب سے پریشان حال کے لیے بھی اس میں راستہ بتایا گیا ہے، جو اپنے ایمان سے بالکل پھر گیا ہو اس کے لیے بھی راستہ بتایا گیا ہے، جو اپنے گناہوں میں ڈوب گیا ہو اس کے لیے بھی راستہ بتایا گیا ہے، کہ جب تم اس قرآن عظیم کے آغوش میں آ جاؤ گے تو تم راستہ پا جاؤ گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے بھائیو، جب عربوں پر اس قرآن کو پیش کیا تو وہ تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس جیسا کلام تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، اور اس میں ہے ہی کیا، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم تمام جنات اور انسان مل کر بھی اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ اور یہ کس کی طرف سے چیلنج ہے؟ یہ چیلنج ہے اس شخص کی طرف سے کہ جو کسی عالم کے پاس علم سیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا، جو کسی شاعر کے پاس شاعر سیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا، کہ جس شخص نے کسی مشاعرے میں حصہ نہیں لیا تھا، اس کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جاؤ تم تمام کے تمام جمع ہو جاؤ، جنات اور انسان جمع ہو جاؤ اور اس جیسا قرآن پیش کر کے دکھا دو۔ تم نہیں کر سکتے۔ وہ ناخواندہ شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جب قرآن کریم کی آیت شروع ہوتی ہے، آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو دلوں کو فتح کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور وہ ایسا شخص جو کسی کے پاس نہیں گیا علم سیکھنے کے لیے، وہ اسی پر بس نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اور حکم ہوا کہ تم پورا قرآن تو کیا پیش کرو گے، اگر تم ایک چھوٹی سی سورت کے مطابق لا کر کے دکھا دو تو تمہیں مان لیا جائے گا۔ تم بڑے فصیح ہو، تم بڑے بلیغ ہو، تم بڑے ادبا ہو، تم بڑے شاعر ہو، اگر تم اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اور اس جیسا قرآن پیش تو کیا، تم ایک چھوٹی سی سورت کے مثل بھی اگر لانا چاہو تو نہیں لا سکتے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے اور اس کے لیے بھی چیلنج ہے کہ اگر تم ایک چھوٹی سی سورت بھی لا کر کے دکھا دو، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے ہو، جادوگر کہتے ہو، کذاب کہتے ہو، جھوٹا کہتے ہو، تمہیں چیلنج ہے، اگر تم چھوٹی سی سورت بھی لا کر کے دکھا دو تو تمہیں مان لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کیسے لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم جب تلاوت کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اس کے معنی، اس کی معنی کی حلاوت اور لذت دلوں کو فتح کرتی ہے اور جیتتی چلی جاتی ہے، اور جو قرآن کے آغوش میں آ جاتا ہے وہ نبی کا، اللہ کا اور قرآن کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، قریش مکہ پریشان ہے کہ اگر یہ قرآن جو لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، جو لوگوں کے دلوں کو فتح کر رہا ہے، جو لوگوں کو ایمان کے اندر داخل کر رہا ہے، اگر اس قرآن سے نہ روکا گیا تو ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ مٹی میں مل جائے گا۔ قریش مکہ پریشان ہے اس بات کو لے کر۔ بہرحال وہ مشورہ کرتے ہیں، اور مشورے میں طے یہ ہوتا ہے، مغیرہ بن ولید جو بڑا شاعر ہے، جو شاعر کی دنیا میں بڑا درجہ رکھتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہرا دیں تو ہو سکتا ہے یہ قرآن کا جو بول بالا ہو رہا ہے، یہ قرآن کا بول بالا بند ہو جائے، اور قرآن یہ جو تلاوت پھیلتی جا رہی ہے اور قرآن کے آغوش میں لوگ باغ آتے چلے آ رہے ہیں، یہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ طے ہوتا ہے
کہ مغیرہ بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرہ کرے گا، مباحثہ کرے گا۔ بہرحال مجلس بٹھائی جاتی ہے اور مغیرہ بن ولید اپنی جو ترغیب و ترکیب کر کے آیا تھا وہ بڑی اچھی طریقے سے سناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں بڑی خاموشی کے ساتھ۔ جب اب اس نے اپنا سارا کلام پیش کر دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم، قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جب پڑھتے ہیں تو بڑا خاموش ہو جاتا ہے، اور ایسا خاموش ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو قرآن کریم ادا ہو رہا ہے اس سے بڑا متاثر ہوتے ہیں، اور اپنی قوم میں جا کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام کہتے ہیں شاعر کو اس سے کوئی مناسبت نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، بے شک وہ سچ بول رہے ہیں، وہ کوئی جادوگر نہیں ہے، وہ کوئی کذاب نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ سچ بولتے ہیں، وہ اللہ کا کلام آپ لوگوں پر پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مغیرہ بن ولید جو بڑا شاعر تھا، جو بڑا ادیب تھا، اور ان فن میں بڑی مہارت اس کو تھی، وہ اپنی قوم میں جا کر کے جب یہ باتیں کہتا ہے ابو جہل پریشان ہے، ابو جہل پریشان ہو جاتا ہے، مغیرہ بن ولید کو لعن طعن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے تجھے کس لیے بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ تو اس کی بات مان کر کے چلا آئے گا؟ نہیں، اس لیے نہیں بھیجا تھا، اس لیے بھیجا تھا تاکہ تو اس کو نیچا دکھا سکے، ایسا تو نہیں ہوا، تیرے اوپر لعنت ہے۔ مغیرہ بن ولید کہتا ہے کہ تم جب سن لوگے تو تم بھی اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر دو گے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ قرآن عظیم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کیا جاتا تھا 23 سال تک اس کو نازل کیا گیا، اور 23 سال کے بعد جب سے لے کر کے آج تک 1450 سال کے قریب ہو گئے، جب سے لے کر کے آج تک یہ ایسا کا ایسا ہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن عظیم کو ہم نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوسری قوموں نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے نسخوں کو بدل ڈالا، توریت کو بدل ڈالا، انجیل کو بدل ڈالا، زبور کو بدل ڈالا، اور اس میں ایسا کیا کہ جو جتنی اونچی حیثیت کا مالک تھا اس کے لیے الگ احکام ہے، جو جتنی نیچی حیثیت کا مالک تھا اس کے لیے الگ احکام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ قرآن عظیم جیسا شروع میں تھا آج بھی ایسا ہی ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا، کیونکہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ اس قرآن عظیم کو مٹانے کی شروع سے ہی کوشش چلی آ رہی ہے۔ کبھی کوئی دشمن سر اٹھاتا ہے، کبھی کوئی دشمن سر اٹھاتا ہے، اور آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جب انگریزوں نے قرآن عظیم کو مٹانے کی سازش کی تو وہ قرآن عظیم کے نسخوں کو انہوں نے جلانا شروع کیا، اور نہ جانے کتنے نسخوں کو نعوذ باللہ انہوں نے جلایا۔ یہ تحریک جو انہوں نے اختیار کی، یہ تحریک چلتے چلتے پانی پت تک آپ پہنچتی ہے۔ پانی پت تک جب آپ پہنچتی ہے اور قرآن عظیم کے نسخوں کو جمع کرتے ہیں وہ لوگ، تو امام صاحب جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے انگریزوں، تم کہاں تک قرآن عظیم کے نسخوں کو جلاؤ گے؟ ان کے سینوں کو کہاں سے جلاؤ گے؟ وہ اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ اٹھ جا، کھڑا ہو جا اور پڑھنا شروع کر، اور دوسرے سے کہتے ہیں کہ جہاں یہ غلطی کر دے گا تم کو اسے لقمہ دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے بچے جب قرآن عظیم پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، ان کی برابر میں جو سننے والا سامع کھڑا ہوا ہے وہ ان کو روک ٹوک کرتا ہے غلطی ہونے پر، تو میرے بھائیوں انگریز جو تھے وہ حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم ہم نہیں مٹا سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ حاضرین محترم، یہ قرآن عظیم جس کی برکت سے آپ کا اور ہمارا ملنا ہوا، جس کی برکت سے یہ سارا جہاں بنا، اور میرے بھائیوں اس کی اتنی بڑی عظمت ہے جس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے
کہ حافظ قرآن جو ہوتا ہے قیامت میں حشر کے میدان میں اس کے والدین کو ایک بہترین تاج پہنایا جائے گا، اور ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ باغ پہچان لیں گے اس کے ساتھ جو اعزاز اور اکرام ہو رہا ہے اس کے بچے کے حافظ بننے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب والدین کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو خود حافظ قرآن کے لیے کیا معاملہ ہوگا، کتنا اونچا مقام اس کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں کو حاصل کرتا جا، جو تیرا آخری مقام ہوگا اتنا ہی اونچا جنت میں تیرا مقام ہوگا۔ یہ ہے قرآن عظیم، اور قرآن عظیم کو سکھانے کے لیے آج کل ہم سستی کرنا شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے معزز قاری محمد شعیب صاحب انہوں نے بتایا کہ آپ کے یہاں بھی ایک بچہ حافظ ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، اور قاری محمد شعیب صاحب جو اپنے لیے اور آپ کے لیے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حافظ قرآن سے اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ جب وہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ جس کو تو چاہے تو اس کو جنت میں لے جا۔ تو وہ 10 ایسے آدمیوں کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس سے اندازہ لگائیے گا کہ کتنا اونچا مقام ہے حافظ قرآن کا۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کے اس محلے میں، آپ کے اس گاؤں میں، آپ کی اس بستی میں جو محنت چل رہی ہے قرآن عظیم پڑھانے کی، دین علم پڑھانے کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی کے وعدے رکھے ہیں۔ بس اپنی ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 3 شخص بننا، چوتھا شخص نہ بننا۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ ایک تو ہے کہ یا تو عالم بنو یا پھر علم سیکھنے والے بنو، اور اگر یہ دونوں نہیں بن سکتے تو ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے خوشبو نہیں لگائی اور ہم خوشبو والے کی برابر میں نکل گئے تو ہمیں بھی خوشبو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو، لیکن چوتھا شخص نہ بننا، ان دونوں سے نفرت کرنے والا نہ بننا۔ اگر ان دونوں سے نفرت کی گئی، علم سے، طالب علم سے اور عالم سے اگر نفرت کی گئی تو نعوذ باللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نہ جانے ہمارا حشر کیا ہوگا اور ہماری موت کس حال میں ہوگی۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔